بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سے تعظیم و ذات احتشام سامعین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت توفیق، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں نیا سال عطا فرمایا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گزشتہ سال کے گناہوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو آنے والا سال جو شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العزت یہ سال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں صاحبزادہ آدم بہاروی صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو موضوع عطا فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات میں پیش کروں گا۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر قربان جائیے کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق ان کے خالق حقیقی سے جا ملا دیا، اور ان کو ایک نظر دیکھنے والا عام انسان مومن بن جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جن کو ایک نظر دیکھنے والا صحابیت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کا وفادار بنائے۔ یہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، یہ اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور آپ کا لقب ذو النورین اور ایک لقب صاحب ہجرتین ہے، اور قبول اسلام سے پہلے آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، اور آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، برے لوگوں کی مجالس اختیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے مجھے مال سے نوازا تھا تو میں غرباء اور مساکین میں مال تقسیم کر دیتا تھا۔ اور حضرات محترم، آپ کا نسب جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نسب کے ساتھ جا کے 5 وسطوں سے جا کے ملتا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد ہونے کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے۔ جو خصوصیت اور انفرادیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ یہ شان، یہ عظمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی بیٹی نہیں، بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد میں ان کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نکاح میں دے دیتا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہیں۔ تو یہاں پر امام عشق و محبت، مجدد الدین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عظمت سے، شانوں سے نوازا ہے
کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ جی ہاں، 2 مرتبہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی، اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو آپ نے ایک یہودی سے جا کے معاہدہ کیا اور اسے وہ پانی لے کر پورے پیسوں سے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس مال کم تھا تو آگ میں پہلی مرتبہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ، تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سنا تو سن کر آپ اپنے ممبر مبارک سے کو چھوڑ کر نیچے تشریف لائے اور تشریف لا کے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے عثمان غنی جو کچھ کرے گا اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا، ہاتھ لگایا، ہاتھ مبارک رکھا، اور جب ہاتھ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے دل سے جو گناہوں کے معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کی اتنی عظمت اور آپ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ سے جو محبت تھی وہ کچھ یوں اس طرح تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی امیر المؤمنین تشریف لانے والے ہیں، یعنی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے حضرت علی اور آپ کے صاحبزادے، تو جب بات شروع ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات آئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرمانے لگے، یہ ان خوش نصیبوں میں سے حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کی شان میں بہت ساری آیات نازل فرمائی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک جنت کا درخت ہے، سخاوت ایک جنتی درخت ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان درختوں میں سے ایک شاخ ہیں، یعنی کہ جنتی درختوں میں سے ان درختوں میں سے آپ ایک شاخ ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے مصافحہ فرمایا کہ جب اس وقت تک اس شخص نے مصافحہ یعنی کہ ہاتھ نہیں چھوڑا، جب تک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، تو وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے۔ آپ کو تو آپ کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دے دی تھی، یعنی کہ آپ نے جنت خرید لی تھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے۔ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بسر کی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ شریف میں جب ہجرت فرما کے آگے تھے، اس کے بعد آپ نے سارا وقت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گزارا، آپ کی میت میں گزارا، جو آپ فرماتے تھے آپ ان کی بات پہ لبیک کہتے تھے، اور اپنا سارا مال جتنا بھی تھا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے حضرات محترم کہ ہم بھی صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو کر اسی طرح وہی جذبے کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کریں، اور آج کے دور میں جو ان کا سلسلہ ہے، یعنی کہ ان کی شان اور انہوں نے جو اپنے دور کے اوپر دین کی خدمات کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اس دور میں دین کی خدمات کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی سستی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔